بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خنزیر کھلانے والا ظالم بادشاہ۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا، اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے بخوبی آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کر دے دیں۔ جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا، اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکرے کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کروا دیا جائے۔ جب عابد قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ بخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یعنی اب دیکھیں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے وقتی طور پر منصوبہ ضرور بنایا کہ اس چیز سے، حرام چیز سے میں بچ جاؤں گا، لیکن جس کو اللہ جو ہے موت کے اینڈ ٹائم پہ بھی اللہ ہدایت دے دینا تو اس کے تمام جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت جو ہے وہ بزرگی والے جو ہے ان کی شخصیت تھی۔ انہوں نے وقتی طور پر اس سپاہی کے کہنے پر منصوبہ ضرور بنایا کہ میں یہ کھا لوں گا، اس وقت میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن جب وہی موقع آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ چاہے میں اپنے رب کی جو ہے ان سب کی نظروں میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں کہ میں نے خنزیر کا گوشت کھایا، میرے رب کو پتہ ہے کہ میں کون سا گوشت کھا رہا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے یہ بادشاہ جو ہے یہ خوش ہو جائے گا کہ اس جو ہے اتنے زیادہ اللہ کے ماننے والے نے کھا لے تو لوگ بھی جو ہے مجبوری کے طور پر کھائیں گے۔ اور واقعی یہ بات کہی جاتی ہے، ایک بندہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں گزار دے، کس سے مجبوری کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کے بندے نے بھی تو یہ کام کیا تھا نا، تو پھر یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا اس بندے کے سر پہ ہوتا ہے، اور یہ سارے گناہ بھی جو ہے اس کے سر پہ ڈال دیے جاتے ہیں کہ سوچ کے کہ یعنی کہ فلاں بندے نے بھی تو یہ کام کیا تھا،
اس وقت انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا کہ میں نے نہیں کھانا ہے. انہوں نے جو ہے اپنا سر جو ہے وہ تن سے الگ کروا دیا, لیکن انہوں نے حرام کا لقمہ جو ہے وہ اپنے منہ میں نہیں لے کے گئے. موت تو دیکھیں, موت تو آنی ہی آنی ہے. موت سے ہم نے نہیں گھبرانا ہے کہ آج ہم جو ہے اگر حرام کھاتے ہیں کسی کے نظر میں تو ہم کہتے ہیں جی ہم وقتی طور پر بچ جائیں گے, لیکن یاد رکھیں کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہی آنی ہے. تو اگر وہ موت جو ہمیں اللہ کے راہ میں آئے وہ موت بہتر ہے اس کی نسبت جو ہم جو ہے دنیا میں رہ کر برے کام کرتے ہیں تو موت آتی ہے, اس کی نسبت جو اللہ کے راہ میں موت تو ہماری ہونا بہت ہی اچھی بات ہے. ہمیں جو ہے برائیوں سے ہٹ کر جو ہے وہ نیکیوں اچھائیوں کی طرف جانا ہے. اگر ہمارے اللہ کی راہ میں کام کرتے کرتے نیکیاں کرتے کرتے ہماری اچھائیاں ہوتی ہیں, برائیوں کی طرف جانے کی بنا پر جو ہے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس راہ میں جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دینی چاہیے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے. کسی کو سال بعد آنی ہے, کسی کو 2 بعد آنی ہے, کسی کو کھڑے کھڑے یاد نہیں ہے, چند سیکنڈز کا بھی پتہ چلنا, 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں چلنا. کیوں؟ موت پر حق ہے. اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ موت جو ہے وہ نہیں آنی. موت آنی ہی آنی ہے. موت کا ٹائم جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے. بس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہم اپنے اللہ سے وعدہ کر آتے ہیں کہ اتنے ٹائم پر جو ہے ہم نے اللہ کے پاس سے چلے جانا ہے, لیکن دنیا میں آ کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بھی وعدہ کر کے آئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ دین کے راہ میں کام کرنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کچھ بھی نہیں سوچنا کہ ہماری دین کے راہ میں موت ہے, یہ ہماری سب سے بیسٹ موت ہوگی. اور دعا کریں, یہی دعا کریں, کہتے ہیں موت پر حق ہے لیکن کفن پر شک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, دعا یہی کیا کریں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دین اسلام کے راہ میں کام کرتے ہوئے موت بھی دے, جانی مارس میں ہماری موت آئے, اور ہمیں جو ہے وہ اللہ کفن بھی نصیب کرے. یہ بہت بس قسمت جو ہے یہ ہمارے باہر کے ممالک والے لوگ ہوتے ہیں جن کو کفن تک بھی نصیب نہیں ہوتا ہے, ان کو جلا دیا جاتا ہے. تو اپنے اللہ سے جو ہے وہ یہی دعا کرے, یا اللہ ہمیں خیر کی موت آئے, خیر سے جو ہے ہمیں کفن وغیرہ نصیب ہو. باقی جو ہے سنی سنائی باتوں پر مت جائیں, اچھائی پہ کام کرتے کرتے برائی کی طرف نہ جائیں. اس سے ہماری زندگی کے جتنی بھی ایفرٹس پچھلی ہوتی ہیں نا وہ ساری خاک میں مل جاتی ہیں.